ارے غیر نتھو کھیرے کی حیثیت بھی نہیں میرے آقا کی میلاد منانے کی. یہ سنیوں کی قسمت ہے الحمدللہ. ہر سال حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں مناتے ہیں. اور ایک بات میں اور آپ کو بتا دوں, اسلامی مہینے لوگوں کو زیادہ یاد نہیں رہتے. محرم, صفر, ربیع الاول, ربیع الاخر, جنوری, فیبروری, مارچ, یہ ساری چیزیں تو یاد رہ جاتی ہیں. لیکن میرے عزیزو, اسلامی مہینے اکثر کو یاد نہیں رہتے. ایک مہینے کی بات میں کرتا ہوں. اجنبی آدمی بھی سنیوں کے محلے میں چلا جائے پتہ چل جائے گا کہ ربیع الاول چل رہا ہے. اور محلوں پہ نہیں, اگر چہرے بھی دیکھ لے تو پتہ چل جائے. کیوں؟ اس ماہ مبارکہ کو ہمارے نبی پاک سے نسبت ہے. اور جب ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا ہے, سنیوں کے ہاں خوشحالیاں بڑھ جاتی ہیں اور خوشیوں میں جھومتے ہیں. ہر جگہ سے جلوس نکلتے ہیں اور حضور کی تعریف, قصیدے ہر جگہ چلتے رہتے ہیں. اسی کو شاعر نے کہا تھا, نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. ایکو بند کر دو. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. عزیزان گرامی وقار, بعض تو یہ کہتے ہیں کہ میلاد کے لیے دلیل کہاں ہے, اس کا ثبوت کہاں ہے, آپ میلاد مناتے رہتے ہیں. ان کمبختوں کو پتہ کیا ہے, آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ. محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے. اللہ کریم نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا ہے, اور میلاد ہوتا ہی ہے حضور کے ذکر کے لیے. اور سنو, بعض لوگوں کے ناک اور بھویں سکڑ جاتی ہیں میلاد کا مہینہ آتے ہی. کچھ کے تو پیٹ میں درد دور سے شروع ہوتا ہے. جب تک ربیع الاول کا مہینہ جاتا نہیں کڑن زیادہ ہونے لگتی ہے. لیکن سنیوں کا ہر بچہ پکار پکار کر کہتا ہے, آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا, آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا. عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت. حضور کی ولادت کے دن پوری کائنات کی قسمت بدل گئی ہے. ان کمبختوں سے میں کہتا ہوں, حضور کی میلاد منانے کے لیے دلیلیں مانگتے ہو, اور تمہارا چور بیٹا پیدا ہوتا ہے تو ہر سال برتھڈے مناتے ہو. تمہارا بیٹا جب بڑا ہونے لگتا ہے ہر سال کیک کاٹتے رہتے ہو. پتہ نہیں بڑا ہو کر ڈاکو بنے گا کہ چور بنے گا, پتہ نہیں ہے, لیکن ہر سال دھوم دھام سے برتھڈے منایا جاتا ہے. اور جو رب العالمین کا سب سے پیارا محبوب دنیا میں آیا, آمینہ کا لال, ہم سبوں کی گردنوں کا مالک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس دن تو میرے عزیزو پوری کائنات خوشیوں میں تھی. تمہارے حصے میں خوشیاں نہیں آئی ہیں تو تمہیں اپنی نسل کا پتہ پوچھنا چاہیے. وجہ کیا ہے؟ کسی صاحب نے ایک شوشہ چھوڑا کہ حضور جب پیدا ہوئے تھے مکہ میں تو مکہ میں خوشیاں منائی نہیں گئی تھی. یہ آج کے بریلویوں نے شروع کر دیا. لوگوں نے یہ بتانا شروع کیا, حضور جب پیدا ہوئے تھے مکہ میں اس وقت تو میلاد نہیں منائی گئی تھی, یہ آج سے شروع ہو گیا ہے. میں ان سے کہتا ہوں, مکہ میں جب حضور پیدا ہوئے تھے تب ایمان والے نہیں, کافر ہی کافر تھے. سب کون تھے؟ کفار و مشرکین تھے, سوائے آپ کے دادا اور آپ کی والدہ کے. لیکن خوشیاں منانا ایمان والوں کا حصہ ہے, کافروں کا نہیں. حضور جب 53 سال کی عمر کے بعد ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے تو آپ کو پتا ہے سنیو, حضور مدینہ طیبہ میں یوں ہی داخل نہیں ہوئے. مدینہ طیبہ میں جب حضور تشریف لا رہے تھے, گھر گھر سے بچے, جوان, بوڑھے, عورتیں, مرد سب راستوں پر کھڑے ہو گئے تھے اور حضور کا والہانہ استقبال کیا تھا. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. یہ مدینے کی چھوٹی بچیاں دف بجا کر کے استقبال کر رہی تھی میرے نبی پاک کا. میں یہ کہتا ہوں مدینے والوں کی قسمت میں تو تھا حضور کی آمد کی خوشیاں منانا. وہ کیا کہہ رہے تھے؟ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع, جس کا مطلب سمجھو اے نوجوانوں, مدینے کی بچیاں کہہ رہی تھی ثنیۃ الوداع کی گھاٹی سے ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا ہے, اور اللہ کی طرف بلانے والا رسول اب ہمارے درمیان آ گیا ہے. یہ کہہ کر کے بچے خوشیاں منا رہے تھے. میں یہ کہتا ہوں, آج جن لوگوں کو دلیل, ثبوت, فلاں ڈھکاں یہ سب چیزیں میلاد میں یاد آتی ہیں, ان سے میں کہتا ہوں مکہ کے کفار کی قسمت تمہیں مبارک, مدینے کے عاشقوں کی قسمت ہمیں مبارک.